پڑھ رہی ہے اور مسلمان اب بھی مردوں پہ ہی پڑھ رہا ہے اور پڑھ بھی نہیں رہا، قرائے پہ پڑھوا رہا ہے، خود پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ چند مواقع آئے، چند قرائے کے لوگ بلوائے اور سب قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کرا لی، اس نے سمجھ لیا بس ہو گیا کام، اب 2-4 سال کے لیے بیٹری چارج ہو گئی۔ گھروں میں عورتیں جی بہت دنوں سے قرآن کھانی نہیں ہوئی ہے، قرآن کھانی کرا لیجئے۔ آتے ہیں بیچارے پڑھنے والے، کیوں آتے ہیں وہ؟ میں صاف بات کہہ دیتا ہوں، لوگوں کو کڑوی لگ جاتی ہے۔ کیوں آتے ہیں وہ؟ تمہاری برکت کے لیے۔ کیوں آتے ہیں وہ؟ تمہیں ثواب پہنچانے کے لیے۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے استاد انہیں بھیجتے ہیں تو انہیں آنا پڑتا، آنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ چلو تفریح ہو جائے اور کچھ اور ناشتہ پانی ہو جائے، تو وہ اس لیے آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کام ہو گیا، یہ قرآن پر ظلم ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی اہانت ہے۔ قرآن کی برکت حاصل یہ ہوگی کہ تو قرآن پڑھنا سیکھ، پورا قرآن نہیں، ایک آیت اپنے گھر میں روزانہ پڑھ، دکان کھولنے سے پہلے دکان پہ پڑھ، قبر پہ اپنے باپ کی جا کر کے پڑھ، مردوں کے لیے پڑھ، زندوں کے لیے پڑھ، خود پڑھ، پھر اس کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو قرآن، لیکن اب عجیب بات ہے، ہم نے تو بچپن میں دیکھا کہ گھروں سے آج بھی وہ عورتیں موجود ہیں، وہ نیک بخت عورتیں آج بھی موجود ہیں کہ جو قرآن کی شوقین ہیں، بڑی مائیں، بڑی بوڑھیاں، لیکن نوجوان نسل، یہ نوجوان نسل اور ہماری نوجوان مائیں بہنیں بس موبائل کی آوازیں، ہر گھر سے آوازیں آ رہی ہیں کھلکھاڑیوں کی، موبائل پر کارٹون چل رہے ہیں، اماں بھی ہنس رہی، ادھر وہ شیطان ہنس رہے ہیں، اماں بھی، ابا بھی، بیٹا بھی، بیٹے بھی، ہر گھر سے کھلکاریوں کی آواز۔ کبھی آپ نکل جائیے گلیاروں میں، قرآن کی آواز نہیں آئے گی، نظم نعت کی آواز نہیں آئے گی، کھلکاریوں کی آواز آئے گی۔ گھروں سے ہمارے کارٹون بچہ دیکھ رہا، بڑا دیکھ رہا ہے، قرآن رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے قرآن پر۔ قرآن کی تلاوت ہم پر قرآن کا حق ہے، اور قرآن کو سمجھنا اور پھر قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اعتصام بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ایک نمبر اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر اس کو پڑھنا سیکھنا، بچہ بوڑھا ہر ایک۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، کمپیوٹر پڑھاؤ، لیکن پہلے انہیں قرآن تو پڑھاؤ۔ سب کچھ پڑھا لیا تم نے، انگلش میں مہارت، کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر لیا، قرآن اگر نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ تمہاری قبر پر کمپیوٹر کوئی پڑھ نہیں سکتا، وہ تمہاری قبر پر کمپیوٹر چلا کر ثواب نہیں پہنچا سکتا۔ یہ صرف دنیا کی چیزیں ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ بچے کی قبر بن جائے اور مرنے کے بعد بچہ ہمارے کام آئے، ہمارے مرنے کے بعد، تو انہیں سب کچھ بناؤ مگر پہلے قرآن پڑھاؤ، دین سکھاؤ انہیں، اللہ کی پہچان کراؤ انہیں، رسول اللہ کی پہچان کراؤ انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ۔ اگر ان بچوں کی خیر چاہتے ہو دنیا میں اور قبر میں، اپنی خیر چاہتے ہو دنیا میں اور قبر میں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور فرما رہے ہوں گے، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرا رب یہ ہے میری امت جس نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، یہ موبائل روز چلاتا تھا، یہ کارٹون روز چلاتا تھا، LCD اس کی روزانہ کھلتی اور صاف ہوتی تھی، اس کے گھر میں سارے کام ہوئے، میرے اوپر نازل کیا ہوا قرآن نہیں، میرے اوپر نازل کیا ہوا قرآن نہیں کھلا۔ قرآن
خود اللہ کے دربار میں مقدمہ ہمارے خلاف لڑ رہا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عزت ملے، زندگیوں میں سکون آئے، اطمینان آئے، آفات اور بلاؤں سے حفاظت ہو، حادثات سے حفاظت ہو، قبر کی تنگیوں اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے ہم اور ہماری نسلیں بچ جائیں۔ تو پھر اللہ کے اس حکم کو سینے سے لگاؤ جو اللہ فرما رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر چاہتے ہو کہ گرنے سے بچ جاؤ، کچلنے سے بچ جاؤ، تو رسی کو پکڑ لو، بچ جاؤ گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں متفرق نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھ لیا انما المؤمنون اخوہ، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ کسی برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی محلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو، وہ رعایا ہو، کوئی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھ لیا وہ تمہارا بھائی ہے، اور بھائی بن کے رہو، آپس میں متفرق نہ ہو۔ برادری کے نام پر، رنگ و نسل کے نام پر، بستیوں کے نام پر، مال و دولت کے نام پر، خاندانوں کے نام پر آپس میں متفرق نہ ہو۔ تمہیں قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، یہ اس کی جماعت، یہ اس کی جماعت، یہ اس کا فرقہ، یہ اس کا فرقہ، یہ اس کی برادری، یہ میری برادری، وہ اس کا محلہ، یہ میرا محلہ، وہ اس کی آبادی، یہ میری آبادی۔ خدا تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر جو مسلمانوں میں کسی بھی نسبت کو لے کر کے تفریق پیدا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں سے نکال کر باہر پھینک دو اس ملعون کو جو تمہاری صفوں میں آپس میں دراڑیں پیدا کرتا ہے، جو نفرتیں پیدا کرتا ہے، جو دلوں کو دلوں سے توڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دور دور دراز کے دلوں کو جوڑ دیا، اور آج مومن ہو کر کے خاندانوں کو لڑواتا ہے، قبیلوں کو لڑواتا ہے، برادریوں کو لڑواتا ہے، فرقوں میں بانٹتا ہے، اور جماعتوں میں بانٹتا ہے، اور جمعیتوں میں بانٹ کر کے لڑواتا ہے۔ جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرے، حضور فرماتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا تفرقوا، متفرق نہ ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا ریحکم وتذهبوا ریحکم، آپس میں جھگڑوں مت، ہوا نکل جائے گی تمہاری، اور نکل گئی ہوا۔ آپس کے جھگڑے قوموں کی ہوائیں نکال دیا کرتے ہیں، ان کی اوقات بتا دیا کرتے ہیں۔ اب سب ہیں، آج سب کچھ اوپن ہے، دکھ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں میں اتنی جماعتیں، اتنے فرقے، اور اس فرقے میں اتنی شاخیں اور اتنی شاخیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوگی، انہیں سب پتہ ہے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں، اور اسی کا فائدہ آج دوسرے اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا یہ میرا خاندان ہے، وہ اس کا ہے، یہ میری قوم ہے، وہ اس کی ہے، یہ میرا قبیلہ، وہ اس کا، یہ میرا علاقہ، وہ اس کا۔ تو کسی کا نہیں، تو اللہ کا ہے، وہ بھی اللہ کا، تو بھی اللہ کا، وہ رسول اللہ کا، تو بھی رسول اللہ کا۔ کتاب تیری ایک، قرآن تیرا ایک، عقیدہ تیرا ایک، رب تیرا ایک، نبی تیرا ایک ہے، تو تجھے ایک ہونے میں کون سی قیامت آ رہی ہے؟ فرمایا ولا تفرقوا، نہیں، نفرت نہیں، عداوت نہیں، بغض نہیں۔ حضور نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے لیے آئینہ ہے، آئینہ ہے۔ تو اپنی شکل کو دیکھ کے آئینے میں خوش ہوتا ہے، تو مسلمان کو دیکھ کے خوش ہوا کر، اندر سے جلا مت کر، حکامت کر۔ کسی مسلمان بھائی کے کاروبار کو دیکھ کے کہے ماشاءاللہ اللہم زد فزد، اللہ تجھے اور ترقی دے، تجھے بھی ملے گا۔ کسی کے مکان کو دیکھ کے جلا مت کر، ماشاءاللہ پڑھ کے دعا دیا کر، تجھے بھی ملے گا۔ ہاں، یہ بیماریاں نکالو دل سے، ایک بات رکھو
دیکھو یہ تمہارا بھائی کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ عجیب ہے، ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد، مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح رہنا چاہیے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلو وان اشتکا رأسہ اشتکا کلو، ایک جسم ایک جان اور اعضاء مختلف، انگلی کٹے آنسو آنکھ سے نکل رہا ہے، تکلیف دل محسوس کر رہا ہے، پورے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے اور دوسرے مسلمان تکلیف محسوس نہ کرے تو ان کے سینوں سے ایمان جدا ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان کو فائدہ پہنچے دوسرے مسلمان کو خوشی نہ ہو تو خیر مناؤ، تمہارے سینوں سے ایمان نکل چکا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے نقصان پہ تمہیں خوشی ہوتی ہے، اوڑے پھرو ٹوپیاں، لگائے پھرو داڑیاں، پڑھے پھرو نمازیں اور ڈال لو نشانات اپنی پیشانیوں پر، نبی فرماتے تمہارے سینوں سے ایمان نکل چکا ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی ترقی سے خوش ہو اور اس کی تکلیف پر رنج ہو اور غم ہو، تکلیف محسوس کرے۔ تو اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپسی جھگڑوں کو ختم کرو، اختلافات کو ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو، انتشار کو مٹاؤ، ایمان کا رشتہ قائم کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، تم متفرق نہ ہو، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اس عمارت کی طرح جس میں اینٹیں لگی ہوتی ہیں، ایک اینٹ دوسری کو سہارا دیتی ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو سہارا دینے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔